لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال عليه الصلاة والسلام. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے دیا ہے اور صاف طور پر حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرنا، بندگی صرف اللہ رب العالمین کی کرنا. الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اگر ان میں سے دونوں یا ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پاؤ تو ان کی خاطر اپنے عاجزی و انکساری کے بازو جھکا دو، اپنے آپ کو نرم کر لو اور ان سے ادب سے احترام سے باتیں کرو. اسے اف تک بھی نہ کہو. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ انہیں جھڑکیاں دو نہ انہیں تانے دو. وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرمی سے باتیں کرو. یہ اللہ رب العالمین نے والدین کی خدمت کے سلسلے سے اپنی عبادت اور بندگی کے مان بات فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. رضا الرب فی رضا الوالد کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہوں، والدین خفا ہوں، تو اس بچے سے اللہ رب العالمین بھی ناراض ہوتے ہیں. اور والدین خوش ہوں، والدین بچے کی خاطر سلامتی کی دعائیں کرتے ہوں، بچے ان کی خدمت کر کے، ان کی سیوا ٹہل کر کے، ان کے پاؤں دبا کر کے، ان کے تلوے دھو کر کے، پی کر کے والدین کا دل جیت چکا ہو، تو یقین جانیے اس بچے جیسا ہوشیار اور قابل انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس سے اللہ رب العالمین بھی راضی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہما جنت کا بنان کا، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہارا دوزخ ہے.
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ والدین اگر ناراض ہیں تو کوئی انسان، کوئی مومن جنت میں نہیں پہنچ سکتا، جنت میں داخلہ اس کا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے پہلا درجہ کون رکھتا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں، پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر فرمایا تمہاری ماں، فرمایا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہارا باپ۔ والدین کی خدمت تو اللہ رب العالمین نے ان کا ویسے ہی مقام رکھا ہے، لیکن ماں کا درجہ باپ پر اللہ رب العالمین نے اونچا رکھا ہے، فوقیت عطا فرمایا ہے ماں کو۔ اس وجہ سے کہ مائیں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی وقت سے احتیاط برتنے شروع کر دیتے ہیں، بچے کو نقصان نہ پہنچے اس کی خاطر وہ کھٹی میٹھی چیزیں جس سے بچے کو نقصان پہنچے، بہت تمنائیں ہوتی ہیں کھانے کی، پینے کی، لیکن بچے کی خاطر تمام خواہشات کو تج دیتی ہیں۔ وہ دوڑ بھاگ چل پھر نہیں کرتی اور زیادہ دور کی سواری گاڑیوں پر، بسوں پر نہیں کرتی کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچے، میرے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ ایک ماں ہے جو بچے پیٹ میں ہے تو بچے کا خیال رکھا ہوا ہے، اور ادھر جب بچہ 9 مہینے تک ماں لادے لادے فری ہیں، ساری صعوبتیں برداشت کی ہیں، ادھر جب 9 مہینے پورے ہوئے تو جننے کا جب وقت آیا ہے تو زندگی کے آخری موت کے منہ دیکھ کر کے اس درد زہ اور تکلیف کو برداشت کر کے اس بچے کو جنی ہے، اور بچے کو جنتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو ایک ماں ہی برداشت بتا سکتی ہے کہ وہ تکلیف کی گھڑی کیا ہوتی ہے۔ کتنی مائیں ہیں جو جب بچے جنتی ہوتی مر جاتی ہیں، کتنے آپریشن سے بچے جنتی ہیں، اب بتائیے کتنی تکلیف ماں نے برداشت کی ہے۔ اور پھر جب بچہ ماں کی پیٹ سے باہر آتا ہے تو ماں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے خوراک رکھا ہے۔ جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ تھا تو اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ کے اندر ان کا خوراک مہیا کیا ہوا تھا، اور جب پیٹ سے باہر ہوا ہے تو اللہ رب العالمین اس بچے کی خاطر ماں کے سینے میں دودھ اتار دیتا ہے، اور ماں ہنسی خوشی دودھ پلاتی ہے، بچے کو سہلاتی ہے، پہلاتی ہے، لاڈ پیار کرتی ہے، ان کی غلاظتیں، ان کے پیشاب، ان کے پاخانے، ان کی گندگیاں محبت کے ساتھ خوشی خوشی وہ صاف کرتی ہے، ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہیں کرتی۔ اور جبکہ بچہ گوشت کا لوتھڑا بن کر کے آتا ہے، بالکل کوئی جسم حرکت، نہ منہ میں دانت ہے، نہ ہاتھ میں طاقت ہے کہ کھا سکے پی سکے، یہ تمام چیزیں ماں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور جب دھیرے سے بچہ چلنے لائق ہو جائے، بچے کے دانت نکل جائے تو ماں خوشی سے پاگل ہو جاتی ہیں، وہ مٹھائیاں بانٹتی پھرتی ہیں۔ جب بچے کی زبان سے بول نکل آئے، اٹھ کر کھڑے ہونے لگے تو مائیں مٹھائیاں لے کر کے ایک دوسرے کو بانٹتی ہیں خوشی سے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان ماؤں نے جو بچوں کی تربیت کی ہے، بچوں کو پالا ہے، پوسا ہے، ان کو جوان بنایا ہے، کیا ان کی دل کی تمنائیں جو ہے جب ہم پیٹ میں تھے، جب ہم کچھ نہ تھے،
ماں نے مجھے چلنا پھرنا سکھایا، اٹھایا بٹھایا، ہمارے گرمی سردی کا خیال رکھا، اور سردی کے جاڑے کے سخت جاڑے کے موسم میں جب کپڑے گیلے ہو جاتے تھے، بستر گیلے ہو جاتے تھے، خود گیلے بستر پر لیٹ جاتی تھیں اور اس بچے کو سوکھے بستر کا انتظام کر کے سلاتی تھی۔ آج اللہ رب العالمین کا فرمان سن کر کے میں اپنے تمام ناظرین سے، سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی ماں کا بیٹا، ماں کا لال اپنی ماں کو تکلیف نہ دے، وگرنہ نہ ہم دنیا کے ہیں نہ آخرت کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ ماؤں کے پیر کے نیچے اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم اپنی ماں کی خدمت کریں، جن کے ہم وہ سیوا ٹہل کریں، خدمت گزاری کریں، ان کا خیال رکھیں، اور ان کے سامنے اپنی بول کو نرم رکھیں، اور اپنے آپ کو اپنے عاجزی و انکساری کے باوجود ان کے سامنے جھکا دیں، اور ماں باپ کے سامنے اپنے کو تن کر کے، اکڑ کر کے، لمبی زبان کر کے اونچی آواز میں بات نہ کریں، بلکہ نرمی سے، ادب سے، احترام سے، عزت سے، اور جھک کر کے ان کے سامنے باتیں کریں۔ یہ ایک بول کہ ابو جان آپ کی مجھے ضرورت ہے، آپ کے بنا میری طبیعت نہیں لگتی، آپ دعا دیں، میں جس مقصد کے لیے باہر نکل رہا ہوں، میں جس مقصد کے لیے سفر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سفر کو آسان کرے اور مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور جو بیٹا باپ سے مشورہ لیتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، ان کے اصول پر قائم رہتا ہے، ان کی سختی گرمی برداشت کرتا ہے، یقین جانیے کائنات میں کہیں بھی اسے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانے پڑتے۔ لیکن جو باپ کو گلے سے نہیں لگاتا، جی نہیں لگاتا، ان سے واسطہ نہیں کرتا، ان سے دور رہتا ہے، تو پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتا ہے۔ دنیا میں کوئی پھر اسے جی نہیں لگاتا، وہ بٹھنگا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں، ان کا پسند ناپسند کا خیال رکھیں، ان کی طبیعت کا، مزاج کا خیال رکھیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی طبیعت میں اب بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور آپ کی خواہشات کو، آپ کی تمناؤں کو، آپ کی سوچ کی بلندیوں کو ممکن ہے نہ بھانپ سکے، نہ ٹال سکے، اور آپ کو کبھی سخت سست اور کلمات بھی کہہ دے۔ تو ایک بیٹے ہونے کے ناطے، اولاد ہونے کے ناطے آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی لاج رکھیں اور احتراماً جھڑکیاں دے کر کے ان سے باتیں نہ کریں۔ آئیے، علقمہ نامی ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی رسول کہ جب جاں کنی کے عالم میں پہنچے، موت کی گھڑی قریب آئی، اور صحابی رسول ہوں اور ایمان پر خاتمہ نہ ہو، کلمہ پڑھ کر کے نہ مرے، یہ بہت بڑی بے چینی اور کھلبلی کی بات تھی۔ صحابہ کرام کے سامنے یہ منظر تھا کہ علقمہ تو نمازی ہے، صوم و صلات کے پابند ہے، غربا مساکین کا خیال رکھتا ہے، دعوت و تبلیغ میں پھرتا ہے، الغرض یہ کہ تمام کام وہ کرتا ہے جو ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ لیکن حیرت ہوئی کہ آخر وجہ کیا بنی کہ علقمہ جا رہا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہے۔ لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ والدین زندہ ہیں؟ فرمایا جی نہیں، والدہ زندہ ہے۔
فرمایا والدہ کو بلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علقمہ سے آپ کو کیا شکایت ہے؟ فرمایا دین کا کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے، یہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، فرض نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، وقت کے ساتھ پڑھتا ہے، غربا مساکین کا خیال رکھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے سامنے اپنی بیوی کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے، میرے اوپر اپنی بیوی کی ترجیح دیتا ہے، مجھے سخت سے سخت کلمات کہتا ہے، مجھے تکلیف پہنچا ہوا ہے، میرا دل دکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ علقمہ کو معاف کر دے. فرمایا کہ میں کسی بھی حالت میں علقمہ کو معاف نہیں کر سکتا. فرمایا اے حضرت بلال لکڑیاں اکٹھا کرو اور اسے اس ماں کے سامنے اس بچے کو علقمہ کو ہم آگ لگا کر خاکستر کریں گے. ماں آخر ماں ہوتی ہیں. فرمایا میرے سامنے میرے بچے کو زندہ جلایا جائے گا. فرمایا جی میں جلا کر خاکستر کر دوں گا تو یہی پاک ہو جائے گا، وگرنہ کل قیامت کے دن آپ کی بددعا علقمہ کی خاطر بہت مہنگا پڑے گا. چنانچہ ماں نے ادھر معاف کیا اور ادھر علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف ختم ہو گئی اور دیکھا کہ کلمہ پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ ہوتی ہے ماں کی دعا. کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے اور 3 شخص سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک موسم تبدیل ہوا، بالکل آندھی طوفان اور بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا. ملا کہ اب آندھی طوفان آنے والا ہے. اب تینوں یار جان بچا کر کے بھاگے اور ایک کھوہ میں ایک غار میں جا کر چھپ گئے، بیٹھ گئے. غار میں بیٹھنا تھا کہ بارش کی وجہ سے چٹان ڈھلک کر کے منہ پر غار کے منہ بند ہو گئے، منہ پر گرا اور غار کا منہ بالکل بند ہو گیا. اب تینوں دوست اللہ والے تھے، اللہ پر یقین تھا، اللہ پر بھروسہ تھا. تینوں نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کوئی اپنا ایک ایک عمل ایسا پیش کرے جو عمل صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہو، اس عمل میں اللہ رب العالمین ہو اور تو ہو، دوسرا کوئی اور نہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص اٹھا، ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے میرے مولا میری ایک بوڑھی ماں تھی، میں بکریاں چرا کر دودھ دوہ کر گار کر کے اپنی ماں کی پرورش برداشت کرتا تھا، اپنے بچوں کی بھی گزر بسر کرتا تھا، پیٹ پالتا تھا. میرے مولا ایک دن میں بکریاں چراتے چراتے گھاس کی تلاش میں بہت دور نکل گیا اور جب گھر واپسی کی خاطر میں نے رخ کیا، لوٹنا چاہا تو آتے آتے رات کا آخری حصہ، آخری پہر گزرنے والا تھا، رات گزر چکی تھی اور بچے بھوک سے پریشان تھے. اور جب میں پہنچا بکریاں دوہا گارا اور اس کے بعد دوہنے کے بعد بالٹین لے کے اماں کے پاس، اماں کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ اماں سو گئی ہیں اور امی کی تکلیف کو دیکھ کر کے کہیں نیند میں خلل نہ پڑے، میری ماں کو تکلیف نہ پہنچ جائے، میں اس اندیشے سے، اس ڈر سے میرے مولا جگایا بھی نہیں. اور میرے بچے اگل بگل بے چینی سے کپ کپی تاری تھی بچوں کے اوپر اور بھوک سے بچے بلک رہے تھے، ابو جان بھوک لگ رہی ہے دودھ پلا دے، ابو جان بھوک لگ رہی ہے دودھ پلا دے. لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ میں اپنے بچے کو ماں پر کیسے ترجیح دیتا ہوں، ماں سے پہلے اپنے بچے کو دودھ کیسے پلا سکتا ہوں. چنانچہ میری ماں جگی اور جگنے کے بعد کہتی ہے بیٹا تو ابھی تک جگا ہوا ہے، میرے سرہانے کھڑا ہوا ہے. اور آخر ماں جگی
اور اماں محترمہ کو میں نے دودھ پیش کیا، اور اماں کو دودھ پیش کر کے اس کے بعد پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ میرے مولا یہ کام میں نے تیری رضا جوئی کے لیے، خوشنودی کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو میرے مولا تو مجھے اس کار خیر کی بدولت اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ غار کا منہ تھوڑا سا نیچے سرکا، اور پھر ان تینوں یاروں کو، دوستوں کو امید نظر آئی، امید کی کرن نظر آئی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے مولا، میرے ایک نوجوان چچا زاد خوبصورت بہن تھی، اس بہن پر میں فریفتہ ہو گیا، اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے کہا اتنے رقم زیورات تم مجھے اکٹھا کر کے دو تو میں تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے تیار۔ چنانچہ میں نے محنت کر کے، کوشش کر کے وہ پیسے اکٹھا کر دیے۔ جب میں خلوت میں ملنے گیا تو کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ سے ڈرو، کل قیامت کے دن مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے۔ چنانچہ میں ڈر گیا، اور تنہائی میں میرے مولا جہاں کوئی نہیں تھا، تیرے خوف سے میں کانپ اٹھا، اور میں نے وہ ہدیہ بھی اپنی بہن کو واپس کر دیا کہ میں ایک کتا انسان تھا۔ میری بہن، جو تحفہ میں نے تجھے دیا ہے وہ رکھ لے، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لے۔ یہ تحفہ سمجھ لو کہ تیرے بھائی کی طرف سے بہن کو ہدیہ ہے۔ اے میرے مولا، اگر اس برائی سے میں نے تیری رضا اور تیری خوشنودی اور تیرے ڈر سے میں نے خود کو بچا لیا ہے، تو میرے مولا تو مجھے اس پریشانی سے، اس تکلیف سے، اس غم سے میرے مولا، اس اندوہناک غار میں، جو شیطان نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، یا اللہ تو مجھے اس سے بچا لے، نکال لے۔ چنانچہ غار سرک کر کے، چٹان سرک کر کے نیچے گرا، اور ابھی اتنا بھی نہیں تھا کہ تینوں اس سے نکل کر کے باہر ہو سکتا تھا، لیکن کچھ اور سرکا، کچھ اور امید کی کرن نظر آئی، کچھ اور زیادہ حوصلہ بڑھا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، اے میرے مولا، میرے گھر ایک غلام تھا، ایک نوکر تھا، اس غلام نے، اس نوکر نے کسی پریشانی اور دقت کی وجہ سے، جلدی میں، بے چینی کی کیفیت کی وجہ سے، بنا بتائے ناگہانی کے طور پر جلدی سے وہ نکل کر بنا اطلاع کے گھر نکل گیا، اور ان کے کچھ مزدوری میرے پاس باقی بچے رہ گئے۔ چنانچہ میں نے ایمانداری کا ثبوت پیش کیا، اس کے ذریعے سے میں نے مرغی اور پھر بکری، اور بکری سے بکریوں کے ریوڑ ہو گئے، میں نے پاس پوس پال کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ جب بہت دن ہو گئے اور ان کی حالت ابتر ہو گئی، پیسے کی ضرورت پیش آئی، تو پھر وہ جھومتا ہوا بالکل بوسیدہ حالت میں، پریشان حالت میں میرے پاس آیا، کہنے لگا، مالک صاحب میرے پیسے دیں، میری فلاں پریشانی ہے، مجھے ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ بابو، یہ بکریوں کے ریوڑ ہیں، سارے ہانک کر کے لے جاؤ۔ وہ برہم ہوا، غصہ ہوا، مالک صاحب آپ کی دولت سے مجھے کیا لوبھ لالچ ہے، مجھے تو میری اپنی مزدوری چاہیے۔ کہا بیٹا نہیں، یہ تمہارا ہی ہے، تمہارے پیسے کو میں نے جگا کر کے، اسے اپنے پاس رکھ کر کے اس سے بے ایمانی نہیں کی، تیری امانت جو میرے پاس تھی اس میں خیانت نہیں کی، بلکہ اسے میں نے آگے بڑھا دیا ہے۔ اور اب جب اسے یقین ہو گیا تو بکری کے ریوڑ کھول کر کے جب ہانکنے شروع کی، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میرے مولا، اگر میں نے یہ کام اس مزدور کی بھلے کے لیے، تیری رضا کی خاطر کی ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو میرے مولا تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔
چنانچہ تینوں کو اس مصیبت سے نجات مل گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سے زندگی میں ہر ایک کو ایک کام ایسا کر کے رکھنا چاہیے جس سے ہم کسی مصیبت میں گھریں، کسی دکھ میں گھریں، پریشانی میں پڑیں تو اللہ رب العالمین سے ان نیکیوں کا واسطہ دے کر کے، اس نیکی کا واسطہ دے کر کے کہہ سکیں میرے مولا فلاں نیکیاں ہیں جسے صرف تو ہی جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، تیسرا کوئی نہیں جانتا، یا اللہ میری پریشانیاں ٹال دے۔ آج ایک بھی نیکی میری زندگی کی اپنی ایسی نہیں ہے جس میں صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہو اور میں ہوں، کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی ایک رکعت 2 رکعت آدمی نماز پڑھتا ہے، اس نماز میں بھی کچھ نہ کچھ خیالات آتے ہیں، وہ نماز بھی پراگندہ ہوا ہوتا ہے، خالص اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی نماز نہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نیکیوں کو اللہ کی خاطر خالص کریں اور خاص طور سے والدین کی خدمت کریں، ہے نا، ان کا احترام کریں، ان کا عزت کریں اور ان کی طبیعت کے رجحان کا، میلان کا اور ان کی خواہشات کا آپ ہر آن ہر گھڑی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ نہیں ہیں تو ان کو ان کے نام کے صدقات خیرات کر کے، ان کی خاطر دعائیں کر کے انہیں بخشوانے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک